السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، دوسرا سبق جو ہماری کتاب میں ہے خانہ خدا یعنی خدا کا گھر، اسے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے۔ اس کے بارے میں اس سبق کے اندر کیا باتیں ہیں، اگر آپ میری تقریر اس کا خلاصہ سن لیے ہوں گے تو یہ سبق آپ کے ذہن دماغ میں انشاءاللہ بیٹھ گیا ہوگا، سبق آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پورا بتا کر کے ہوں، اب سبق میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں گے اور عبارت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ سبق سمجھ میں بھی آ جائے گا، انشاءاللہ ذہن و دماغ میں بھی بیٹھ جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیے کتاب کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ہر سال حج کے لیے عرب کے لوگ خانہ کعبہ چلے آتے تھے، ہر ملک سے، چاروں طرف سے لوگ آج بھی جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی آتے تھے۔ اب وہ طواف کیسا ہوتا تھا، کس طریقے سے عبادتیں ہوتی تھی، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ خانہ کعبہ کا انتظام ہے دیکھ بھال کرنا، انتظام کون ہے؟ دیکھ بھال کرنا۔ قریش کے قبیلے کا سردار کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی متولی ہوتے تھے کعبہ کی دیکھ بھال جو ہوتی تھی، وہ نظام جو ہے وہ قریش کے جو سردار ہوتے، سب سے بڑے آدمی جو بزرگ ہوتے تھے، وہی ان کے متولی ہوتے تھے۔ کس کے؟ کعبۃ اللہ شریف کے۔ آج جو ہے وہاں کا بادشاہ، ان کا متولی آج کون ہے؟ وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، جو سعودی عرب کا بادشاہ ہوگا وہی کعبۃ اللہ کا متولی ہے آج بھی۔ یہی وجہ تھی کہ تمام عرب کے قبیلے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا وجہ کیا تھی؟ کعبۃ اللہ کی عزت خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے سب کی نگاہوں میں اس قوم کی عزت رکھ ڈالی تھی کہ سارے یہ قریش خاندان کا بچہ رہے ہیں، ہاں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کی عزت کرو، عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس کے سامنے جھک کر کے رہا کرو۔ اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی تھی۔ اس قبیلے کا سردار مکہ کا حاکم ہوتا تھا، وہی مکہ کا کہیے کہ بادشاہ یا وزیر اعظم، اپنے یہاں کہیے پرائم منسٹر کہیے، حاکم وقت کہیے، وہی ہوا کرتے تھے۔ جس طریقے آج کعبۃ اللہ کا متولی نظام زندگی 14.5 سال سے دیکھیں کیسا آتا آ رہا ہے، اس زمانے میں جو ہوتا ہے تو وہی اللہ وہ نظام دیکھے کیسا قائم ہوا۔ 1450 سال دنیا کیسی ترقی کی، کہاں سے کیا، لیکن اسلام کا قانون، اسلام کا رولز دیکھے کیسا ہے کہ وہی قانون آج بھی ہے۔ جو کعبۃ اللہ کا متولی خادم الحرمین الشریفین لکھتے ہیں، یعنی مکہ اور مسجد نبوی کا متولی ڈائریکٹ بادشاہ ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، جو سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے، آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے سعودی عرب کا، وہی جو ہے جو بادشاہ ہوتا ہے وہی کعبۃ اللہ کا متولی بھی ہوتا ہے، اور وہی کعبۃ اللہ کا متولی بھی ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ تمام عرب کے قبیلے قریش کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار مکہ کا حاکم ہوتا تھا، مکے کا باضابطہ بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ دو کام ان کے سپرد تھی، حوالے تھے، ہینڈ اوور میں۔ ایک کیا؟ کعبۃ اللہ کا متولی، کعبۃ اللہ کا صدر و سیکریٹری، اپنی زبان میں اگر یہاں کے کہہ دیں دیکھ بھال کرنے والے، اور دوسرا پورے ملک کا بادشاہ ہوتا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن بھی ہے، ملک یمن بھی ہے، آج بھی ملک یمن ہے، اس زمانے بھی ملک یمن تھا۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ابرہہ اس پر حکومت کرتا تھا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا نام کیا تھا؟ ابرہہ تھا، جو عیسائی تھا۔ میں پہلے بول کر کے ہوں، بتا کر کے ہوں آپ سے، وہ حکومت کرتا تھا، یہ عیسائی تھا۔ یہ کیا تھا؟ عیسائی تھا۔ اس نے عیسائی، کرسچن کو عیسائی کہتے ہیں اپنے ملک میں، اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ ہے، عبادت کرنے کا گھر یعنی کعبۃ اللہ بنوایا۔
کعبۃ اللہ یعنی عبادت خانہ بنوایا اور اس پر کافی روپے خرچ کیا، بہت پیسے، 1-2 روپے نہیں، زمانے لاکھوں روپے اس پر خرچ کیا، اس کی تعمیر، اس کی تعمیر بنانے میں اور سجاوٹ میں، ڈیکوریشن کرنے میں۔ کس کو؟ وہ جو گھر بنایا اس نے، کعبۃ اللہ بنایا، کہاں؟ ملک یمن کے اندر۔ سجاوٹ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بہت زیادہ کی، جو کعبۃ اللہ کے اندر اس سے زیادہ پیسے اس نے ختم کیا، اس پر بہت زیادہ کی، اور لوگوں کو یہ حکم، یہ آرڈر لکھ کر کے بھیجا پورے ملک کے اندر۔ کیا بھیجا؟ کہ لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ، جو خانہ کعبہ جہاں ہم مکہ جا کر کے خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے، اس عبادت خانے میں حج کیا کریں؟ اب بجائے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آرڈر جاری کیا۔ کون؟ ابرہہ بادشاہ اپنے ملک یمن میں، کہ اب کوئی بھی مکہ نہیں جائے گا، بلکہ میں نے جو کعبہ یہاں بنایا ہے ملک یمن کے اندر، اب اسی کعبۃ اللہ کا لوگ طواف کریں گے بجائے مکہ جانے کے۔ یہ آرڈر، حکم جاری کر دیا۔ حج کیا کریں؟ لیکن عرب کے لوگوں نے اس کے حکم کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس کے حکم کو نہیں مانا کوئی بھی۔ تو بنایا کیا؟ اس کا مقام کہاں کی، دوسرا مقام کہاں کی؟ اب کوئی اس سے کعبۃ اللہ سے بھی اچھا گھر کوئی ہندوستان میں بنا لے، پاکستان میں، تو لوگ مانیں گے؟ نہیں مانیں، قطعاً نہیں مانیں گے۔ لوگ مکہ ہی جائیں گے، مدینہ ہی جائیں گے، اس کے علاوہ دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے اس زمانے اس کے جو حکم دیا تھا، جو آرڈر دیا تھا، اس کو لوگ ریجیکٹ کر دیا، اور وہ برابر حج کے لیے مکہ جاتے رہے لوگ۔ ابرہہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، کیا؟ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ وہاں جاتے رہیں گے، خانہ کعبہ جب تک موجود ہے ہمارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ وہاں جاتے رہیں گے اور کعبۃ اللہ ہی کا طواف کریں گے، میرے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ پر نہیں آئیں گے اور اس کا طواف نہیں کریں گے، جاتے رہیں گے، اور حج کے لیے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو نہیں آئیں گے۔ یہ سوچ اس کو خیال پیدا ہو، اس لیے اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ، توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے فوج جمع کی، بہت ساری فوجوں نے اکٹھا کیا، آرمی کو اکٹھا کیا اور مکہ پر حملے کا، اٹیک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حملہ کرنے کا ارادہ کیا نہیں، اٹیک کرنے کا ارادہ کیا۔ کس پر؟ مکۃ المکرمہ پر۔ اس کی فوج میں کئی ہاتھی بھی تھے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہاتھیوں کا بھی ایک فوج اس نے تیار کی، ہاتھی بھی تھے۔ جس ہاتھی پر ابرہہ سوار تھا، یعنی ابرہہ جس ہاتھی پر بیٹھا، وہ ہاتھی تمام ہاتھیوں سے بہت ہی بلند، بہت ہی ہٹھا کٹھا تھا وہ، اور اس کا نام محمود تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمود تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ ہاتھی موٹی سے موٹی دیوار کو بھی ٹکر مار کے گرا سکتا تھا، یعنی کتنوں ہی موٹی دیوار، خالی یوں کرے تو پورے دیوار ایک سیکنڈ کے اندر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تھی اور بلے عمارتیں گر جایا کرتی تھی۔ اس پر وہ ناز کرتا تھا، فخر تھا، کس کو؟ ابرہہ کو، میں اسی ہاتھی کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، یعنی میں سوار رہوں گا اس ہاتھی پر، اور ہاتھی کو میں حکم دوں گا اور اپنی وہ ٹھوکر سے کعبۃ اللہ کو توڑ دے گا۔ اس کے غرور، وہ ایک گھمنڈ تھا اس کے اندر، وہ اپنی طاقت پر اور اس ہاتھی کی طاقت پر اور اپنی فوج پر، انسانی فوج پر اور اس ہاتھی کی طاقت پر، قوت پر، اس کو ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے ہاتھی کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، جس ہاتھی کو اس نے طاقت دی ہے، اس ہاتھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور بھی بنا سکتا ہے۔ آج جس ہاتھی کو آگے بڑھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، وہ ہاتھی مڑ بھی سکتا ہے، اور یہ ابرہہ اس سے بالکل ناواقف تھا۔ آگے دیکھیے، دیوار مار کر کے ڈنگا، اس ہاتھی پر ابرہہ کو بہت ناز تھا، غرور تھا، فخر تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ سوچ کر کے مکے کے لیے روانہ ہوا۔ آئندہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔